شخصیت کا لفظ ہم بولتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اردو کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ پرسنالٹی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ گراف میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ مارکیٹ میں جائیں گے، موٹیویشنل لٹریچر پڑھنے کا کس کس کو شوق ہے؟ سیلف امپرومنٹ پہ. جس چیز سے آپ نے گرو کرنا ہے جاب میں وہ آپ پڑھتے ہی نہیں، تو پھر گرو کیسے کریں گے؟ باس کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے اوپر کتابیں ہیں. ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے اوپر کتابیں ہیں. اسٹریس کیسے مینیج کرنی ہے، اس کے اوپر کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جی، ہاں بالکل ڈرائی ہوتی ہیں نا، وہ اس لیے ڈرائی ہوتی ہے نا وہ. لیکن اگر آپ نے گرو کرنا ہے نا تو گروتھ کی اپنی ٹینشن ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اگر یہ کتابیں ڈرائی لگتی ہیں تو پرفارمنس اپریزل اچھی لگتی ہے؟ وہ اچھی لگتی ہے، کیوں اچھی لگتی ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے، جب تک آپ کو کمفرٹ زون میں رکھیں گے نا تب تک آپ گروتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں تاکہ ہم آگے چل سکیں. دیکھیں جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا بہت اچھی شخصیت کا مالک ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے اس شخص کی طبیعت میں روزمرہ مشاہدے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے کام زیادہ کرتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، ایسے ہی. اور کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی طبیعت میں شخصیت میں برے اعمال زیادہ نظر آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ بری شخصیت کا مالک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کا دار و مدار اعمال پہ ہے. اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ آگے آسان سوال ہے، اس اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ. یہ سب کو پتہ ہے کیونکہ سارے ایک دوسرے کی ایویلویٹ کرتے رہے ماں سوائے اپنے. ایسے ہے. نیت کا دار و مدار کس پہ ہے؟ سوچ پہ. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو گراف کا میں بتانا تو بیچ میں رہ گیا. انگریزی کی بہت ساری کتابیں ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ پہ. اس کے اپوزٹ اسلامک سائنسز میں صوفیہ کرام کی بہت زیادہ تعمیر شخصیت پہ کتابیں ہیں. تو یہ اسلامک صوفی لٹریچر امام غزالی کی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہیں، اس طرح اور بہت سارے بزرگان دین کی کتابیں ہیں. وہ کتابیں لے کے اور انگریزی کتابیں لے کے تو وہ مکس کر کے یہ میں نے اپنا گراف بنایا ہوا تاکہ سمجھنا سمجھانا آسان رہے. باقی آپ اپنی عقل کے مطابق اس میں اور گڑ ڈال دیجیے گا، میٹھا ڈال دیجیے گا، جو چیز آپ سمجھتے ہیں مسنگ ہے اس میں ڈال کے. پرپز یہ ہے کہ آپ کو اپنی گروتھ کا ایک سسٹمیٹک سیکوینس سمجھ میں آ رہا ہے تاکہ آپ خود بھی انالائز کر سکیں کہ آپ کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں، اور کسی کو سمجھانا ہو تو آپ کو وہ بھی ایزیلی آرام سے پتہ چل جائے. نیت کا دار و مدار سوچ پہ ہے، ایسے ہی ہے. اب ہم ایک لفظ بولتے ہیں سوچ، یا ہم کہتے ہیں فکر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بتائیے کہ سوچنے میں اور فکر کرنے میں کیا فرق ہے؟ سوچ اور فکر میں کیا فرق ہے؟ یہ فکر پریشانی والی نہیں ہے، مطلب ہاں سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹارگیٹڈ ہوتی ہے. اگر آپ دفتر میں کسی مسئلے پہ سوچ بچار کر رہے ہوں تو اس کا مطلب آپ ویسے ہی ادھر ادھر سوچ رہے ہیں. چلیں ایک ٹارگیٹ کے اوپر، اور کوئی ادھر سے؟ فکر لاجیکل سوچ ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ ان دونوں میں ڈفرینس کرنے کی بجائے کہ سوچنے میں اور فکر میں کیا فرق ہے، ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ سوچنا کیا ہے بذات خود. آپ میں سے کبھی کسی نے کسی مسئلے پہ سوچا ہے؟ آپ نے بہت سارا. جب سوچ رہے ہوتے ہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ جس چیز کی فکر ہوتی ہے اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. مطلب ایک ہم کوئی بھی ٹاپک لے لیں، اگر اس کو ہمیں اندر ڈیپلی سوچنا ہوگا تو اسے فکر، غور و فکر کرنا یہ چیز ہوتی ہے نا. تو اس بارے میں ہم زیادہ ڈیپلی سوچیں گے، اس سے کنیکٹ کریں گے، اس سے باقی سچویشنز کیا بن سکتی ہیں، نتیجے سولوشن اس کو فائنڈ کرنا. میرا سوال دوبارہ سنیں. سوچنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں دماغ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، پروسیس ہو رہا بہت ساری. دیکھیں جب آپ کسی مسئلے پہ سوچ رہے ہیں نا، آسان طریقہ میں جب آپ کسی مسئلے پہ سوچ بچار کر رہے ہیں نا، آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے آفس کی طرف سے، یا زندگی میں کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا جس پہ آپ نے سوچ بچار کرنی ہے. ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے غیر شعوری طور پر خیالات ذہن میں آنا، یہ سوچنا نہیں ہوتا.
منتشر خیالی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھیں نا بہت سارے لفظ ہم بولتے ہیں مگر ان کی ڈیفینیشن پہ کلیئر نہیں ہے. جب ڈیفینیشنز پہ کلیئر نہیں ہے تو ہماری سوچ پھر کسی یعنی پختہ نقطے پہ نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے. جب آپ کسی مسئلے پہ سوچ بچار کر رہے ہیں نا تو بیسکلی سوچنا کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں سوال و جواب کی کوئی نشست ہے. آپ کسی مسئلے پر کریٹیکلی انالیٹیکلی تھاٹ پروسیس آپ کا کنٹینیو ہے. ابھی آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے, کوئی سوال ہے پھر اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کوئی رپورٹ بناتی ہیں یا ڈیٹا کے اوپر کوئی دیتے ہیں باس آپ کو کہ اس پہ کام کریں, تو ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے پھر اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے نا, یہ سوال و جواب کی نشست جو ہو رہی ہے یہ بیسکلی تھنکنگ پروسیس ہے. جب آپ اس پروسیس میں سے گزر کے سوال و جواب کی کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, وہ نتیجہ آپ کی فکر ہے, کنکلوژن جس کو بولتے ہیں. جب آپ عدالت میں جاتے ہیں, دو لائر جج کے سامنے اپنی اپنی فائلیں لے کے کھڑے ہیں, یا آپ کے پاس انکوائری آ جاتی ہے کسی سٹاف کی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی, دو پوائنٹ آف ویو ہیں, ایک اس کا ہے ایک اس کا ہے, دونوں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں کے نقطہ نظر کو سن رہے ہیں, اس کے اپنے دلائل ہیں اس کے اپنے دلائل ہیں. پھر دونوں کے دلائل کو آپ اپنے نالج کی روشنی میں ایویلویٹ کرتے ہیں کہ سچ کون بول رہا ہوگا یا جھوٹ کون بول رہا ہوگا. آپ اپنے ایکسپیرینس, اپنے آبزرویشن اور آرگنائزیشن کے پالیسیز اینڈ پروسیجرز کی روشنی میں جب ایویلویٹ کرتے ہیں تو جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس کو ججمنٹ بولتے ہیں وہ آپ کا فکر بولتی ہیں. تو فکر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, کنکلوژن ہوتا ہے سوچ کا. سوچ بذات خود کنکلوژن نہیں ہوتی, سوچ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں سے کنکلوژن نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا گراف چینج ہو گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یہ کہہ لیجیے اب اس کو اگر آپ نے بیان بھی کرنا ہو نا تو اس طرح بڑا آسان سا طریقہ ہے. جیسی سوچ ویسی فکر, جیسی فکر ویسی نیت, جیسی نیت جیسے اعمال. ٹھیک ہے نا. شخصیت. اب سوچ کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ شخصیت پہ. سوچ کا دار و مدار شخصیت پہ ہوگا. آپ بتائیں کوئی اور. فکر سوچ کا دار و مدار کس پہ ہے؟ ہم نے نیچے جانا ہے. حالات و واقعات پہ, جیسا بھی آپ نے کہا کہ کوئی حالات و واقعات دل کی ہے تو اس میں سوچنا ہے. خیالات ہیں, سچویشن. اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ اس مسئلے پہ سوچیں, اگر میں آپ سے کہوں اس مسئلے پہ سوچیں تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ مسئلہ وہ بتائیں. مسئلہ آپ یہی پوچھیں گے نا کس مسئلے پہ سوچیں, تو جب سوچنے کے لیے ہوگا ہی کچھ نہیں تو کیا سوچیں گے؟ سوچ کا دار و مدار علم پہ ہوتا ہے. اب آپ اس کو ریپیٹ کریں, دیکھیں اس طرح سے, جتنا علم اتنی سوچ, جتنی سوچ. سمجھ گیا نا آپ؟ اب آپ یہ دیکھیں اگر ایک آدمی سوچ کا تو پھر عقل پہ نہیں ہونا چاہیے, جتنی عقل اتنی سوچ. عقل میں سے ہی نکلتی ہیں ساری چیزیں. میں بتاتا ہوں, میں وہی بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک شخص, آپ یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک آدمی آپ سے گفتگو کر رہا ہے, کوئی بھی کولیگ ہے, ایسے ہی ہے, گفتگو بھی ایک عمل ہی ہے نا. آپ سے گفتگو کر رہا ہے, اگر سننے والا سمجھدار ہوگا تو گفتگو سے یہاں تک پہنچ جائے گا, سمجھ جائے گا کہ یہ بات جو کر رہا ہے اس میں فیکٹس ہیں یا نہیں ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ جتنا علم اتنی سوچ. اگر بہتر علم والا ہوگا تو اس کی سوچ زیادہ بہتر ہو جائے گی, ایکسپینڈڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور سوال بھی آ جاتا ہے, معلومات میں اور علم میں کیا فرق ہے؟
जानना, मालूमात और इल्म में क्या फ़र्क है? हाँ? नहीं, हाँ, जैसे मालूमात बिल्कुल वही हैं जो सोच है। जब आप सोच विचार कर रहे होते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ मालूमात होती हैं, आप उन मुख्तलिफ़ मालूमात को कंपेयर करके एनालिसिस कर रहे होते हैं। जब आप उस मालूमात के नतीजे में किसी नुक्ते पे पहुंचते हैं जिसको हमने फ़िक्र का नाम दिया था, तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, पहले तो स्कैटर्ड था ना मालूमात की शक्ल में, आपने इसको जमा किया, इसको एनालिसिस के प्रोसेस से गुजार के इसको किसी कॉन्सेप्ट की शक्ल में या किसी अंडरस्टैंडेबल नुक्ते की शक्ल दी, उसको इल्म बोलते हैं। आप अपनी इर्द गिर्द दफ्तर की ज़िंदगी में देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे मौज़ूआत पे घंटों बात करते रहेंगे, मगर लाइफ में वो उधर ही खड़े हैं जहाँ 40 साल पहले थे। वो इन्फॉर्मेशन के सहारे ज़िंदगी गुजारे हैं, इल्म के सहारे नहीं। वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने से दूसरों पे इम्प्रेशन तो पड़ जाता है, मगर वो इल्म ना उनके काम आता है ना आपके काम आता है। ठीक है जी। अब अगर इसको आप देख लीजिए, इंग्लिश में पर्सनालिटी है, एक्शंस हैं, इंटेंशंस हैं, ये आपका डिसीजन है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, ये आपका नॉलेज है। ठीक है ना। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एचआर की जो बनती हैं, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस की इंटेंशंस हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर क्या होगा आपका, आप ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फिर इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। अब आप ये समझिए, एक और मैं आपको दिलचस्प ग्राफ बताता हूँ। अब आपका सॉरी, ये तो है ना कि जैसा इल्म होगा वैसे अमाल है, जैसे अमाल वैसी शख्सियत, यानी इल्म के मुताबिक ही शख्सियत है ना। आप में से तजर्बा किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं मगर तमीज़ में काफ़ी हद तक कमी है उनकी। ऑक्सफोर्ड से पढ़े होंगे, कैम्ब्रिज से पढ़े होंगे, लंदन से पढ़े होंगे, अमेरिका से पढ़े होंगे, मगर गुफ्तगू करने में तमीज़ नहीं है। किसी को कन्विंस करना है तो लॉजिक से कन्विंस करने की बजाय बदतमीज़ी से और बदतहजीबी से कन्विंस करेंगे। तो इस ग्राफ में क्या चीज़ मिसिंग है फिर? वो सोबत है बेसिकली आपकी। अब आपने देखे ना, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़े ना आप उलमा कराम की, मुस्लिम स्कॉलर्स की, जैसे इमाम गज़ाली के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं आप कि मदरसे की तालीम मुकम्मल की, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो किसी बुज़ुर्ग की सोबत की तलाश में निकलता। उधर से क्या मिलना था जो उधर नहीं मिला। सोबत क्या चीज़ होती है हमारे पास। अब जैसे हमारे पास एक कल से कैंडिडेट आएगी इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है ना, तो जब हम उनको रखते हैं, हम उनको किसी मैनेजर के साथ लगा देंगे और मैनेजर आगे किसी कुलीग के साथ लगा देगा। आप जैसे अगर अप्लाई भी करें तो बाज़ का फ्रेश ग्रेजुएट्स को ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट जॉब नहीं देती, वो कहते हैं आप कुछ अर्सा इंटर्नशिप कर लें और उसके बाद जब आप काम सीख जाएंगे फिर आपको लगाएंगे। वो बेसिकली, अब आप गौर से देखिए, इंटर्नशिप क्या होती है बेसिकली, कि आप किसी फ्रेश ग्रेजुएट को जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, आप इसको किसी वर्किंग पोजीशन पे काम करने वाले बंदे के साथ लगा देते हैं कि आप इसको काम समझाएं। बेसिकली क्या करना होता है कि वो पढ़ के तो सारा कुछ आया, मगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन का फ़न जो है वो उसका कुलीग बता रहा होगा। ऑपरेशनल विज़डम, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वो करके आया है, मगर ऑपरेशनल विज़डम के लिए किसी के साथ मिल के उस नॉलेज को विज़डम में कन्वर्ट करना है। यू गॉट द पॉइंट। या दूसरे इस्लामी लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि आपने अपने इंटर्नशिप वाले कैंडिडेट को किसी मैनेजर या कुलीग की सोबत में दे दी। तो सोबत बेसिकली क्या करती है कि प्रैक्टिकल लाइफ का जो फ़न है, विज़डम का, हिकमत का पहलू जो है, यूनिवर्सिटी नॉलेज देती है, हिकमत नहीं होती उसमें। हिकमत या मार खाने से आती है या किसी मार खाने वाले के साथ अटैच हो जाए, जो आपके हिस्से की मार आपको पढ़नी है उससे बच जाते हैं, वो सारी चीज़ों के प्रोसेस से निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि जब जो शख्सियत है बेसिकली वो हुस्न मंतिक है, नॉलेज
یعنی کانسیپچول کلیئرٹی، یعنی اس سے مراد کیا لیں گے آپ کے جو کانسیپٹس ہیں، ٹیکنیکل کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کی تربیت، آپ کی صحبت یہ اچھی ہو۔ آفس لائف میں صحبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آرگنائزیشن کے ساتھ مخلص ہیں، جو اپنے کام کو پروفیشنلی کرنا جانتے ہیں، جو کسی لابی یا پولیٹکس کا حصہ نہیں بنتے۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئرل ڈسپلے کام کے اوپر وہ آٹومیٹکلی آپ پک کرنا شروع کر دیتے ہیں انکانشیسلی۔ کانشیسلی بھی آپ چیزیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں مل کے یا آپ کہہ لیجیے کمیونیکیشن یا پرسنالٹی ڈیفائن کرتی ہیں آپ کی۔ اب جو کمیونیکیشن بھی ایک ایکشن ہی ہے نا بیسکلی آپ کا، تو اگر میں اس کو اس کے ساتھ لنک کروں، اچھا یہ بتائیے جب آپ کسی کی گفتگو سن رہے ہوں تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے اور اس کی ایجوکیشنل کہہ لیجیے اسکولنگ کیسی ہے؟ ورڈس، الفاظ کا چناؤ، ایسے ہی جب آپ کسی کو یہ دیکھیں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ کانٹینٹس پہ فوکس کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے علم کی پختگی اور گہرائی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مراد ہے جو آدمی جس پوزیشن پہ بھی بیٹھا ہوا ہے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں، اس کے اندر اس کی ٹیکنیکل مہارت کتنی ہے وہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے، اور انداز بیاں بتا دے گا کہ گھریلو ماحول کیا ہے، اثرات صحبت کیا ہے، ماں باپ کی تربیت کیا ہے، خاندانی رسم و رواج اور رسمیت۔ بہت سارے لوگ ہیں ڈانٹ بھی ایسے دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ڈانٹ کھانے کے بعد آپ کی کہہ لیجئے احساس سے ذلت نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ڈانٹ کام کے حوالے سے دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ڈانٹتے ہیں کہ کام بھول جاتا ہے انسان، یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ادھر کام کیوں کر رہا ہوں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ڈانٹ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، تذلیل کے لیے نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب میں آپ کو ایک بڑا شاندار ہے وہ قرآن پاک کی آیت، اب یہ دیکھیے، اب یہ آپ کو پتہ چل گیا، اگر آپ نے اب کسی کی گفتگو سننی ہو انداز بیاں سے پکڑ لیں گے کہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، اور جو آدمی اپنے علم میں جتنا پختہ ہوگا نا وہ اتنا اپنے انداز گفتگو میں ہمبل ہوگا، کیونکہ جو انداز گفتگو میں وہ تھوڑی سی سختی آتی ہے نا وہ آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب آپ اپنے فیلڈ میں مہارت اتنی رکھتے ہوں گے پختہ کہ آپ کے سامنے دوسرے 10 لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے نہیں آپ غلط ہیں، تو آپ اپنی بات کو ان کے سامنے لاجک سے، ثبوت سے ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو وہ جو قوت ہے نا آپ کے کہہ لیجیے کلیئرٹی، آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی، وہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، مگر اس کانفیڈنس کے ساتھ جو انداز بیاں ہے وہ آپ کا سارے کا سارا تربیت سے آتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایچ آر میں جب ہم کسی کینڈیڈیٹ کے سی وی کو ایویلویٹ کرتے ہیں، جیسے ہم آج بھی کچھ لوگوں کو سی وی کو دیکھ رہے تھے، تو مینجمنٹ میں سائنس میں ایک جملہ ہے کہ ہائر فار ایٹیٹیوڈ اینڈ ٹرین فار اسکل۔ اگر کسی میں 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک اپنی اسکل میں بہت مہارت رکھتا ہے مگر اس کا ایٹیٹیوڈ خراب ہے، اس کے بدلے میں دوسرا کینڈیڈیٹ ہے جس کا اسکل تھوڑا سا ویک ہے مگر ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے، تو ہماری ایچ آر فلاسفی کہتی ہے کہ ہم کم اسکل والے اچھے ایٹیٹیوڈ کے کینڈیڈیٹ کو پک کر لیں گے، کیونکہ آپ ٹریننگ دے کے کسی کی اسکل امپروو کر سکتے ہیں، کسی بدتمیز کو تمیزدار نہیں بنا سکتے، اور اچھی اسکل والا اگر بدتمیز رکھ لیں گے تو وہ پورے آرگنائزیشن کے کلچر کا بیڑا گرک کر کے رکھ دے گا۔ تو جس آرگنائزیشن میں ایچ آر مینیجر کو پیپر پروسیس کا یا ڈاکخانہ سمجھا جائے گا کہ اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو کر دیں، ٹرمینیشن لیٹر لے لیں، یہ کر لیں، جو پیپر اورینٹیڈ ایچ آر مینجمنٹ ہے وہاں پہ اکثر وہ لوگ بٹھاتے ہیں جس میں آرگنائزیشن نے کسی کو نکالنا ہو اور نکال نہ سکیں تو وہ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، تم ادھر آرام سے بیٹھے۔ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ پہلے تو وہ اپنی کیپیسٹی میں چند لوگوں تک پہنچ رکھتا تھا، ایچ آر مینیجر بن کے اب وہ سب کا بیڑا گرک کرنے کی صلاحیت آ گئی اس کو۔ فرق صرف یہ ہے
کہ اگر ایچ آر مینیجر تمیزدار ہوگا نا تو اس کی اسسٹنٹس کو لوگ ویلکم کریں گے، اگر وہ بدتمیز ہوگا تو اس کی اسسٹنٹس کو لوگ انٹرفیئرنس کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گے۔ کئی ایسے ایچ آر مینیجر بھی میں نے دیکھے ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کی لائلٹی لے کے، فائل ہوتی ہے نا نامہ اعمال، تو نامہ اعمال دکھا کے لوگوں کی لائلٹی لے کے تو مختلف ڈپارٹمنٹس میں پالیٹکس سٹارٹ کرا دیتے ہیں۔ تو سی ای او کے بعد یا ٹاپ جو مینجمنٹ ہے اس کے بعد سب سے سینسٹیو اور ڈینجرس پوزیشن ایچ آر مینیجر کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اچھی آرگنائزیشن جو ہوں گی نا وہ پہلی کوشش یہ کریں گی اچھا بندہ ہائر کریں، اور خوش قسمتی سے اگر اچھا بندہ آ گیا ہے تو وہ باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کوشش کرے گا کہ اچھی طبیعت کے اور اچھی تربیت کے لوگ لے کے آئیں، کہ جن کی موجودگی میں خواتین بھی پریشان نہ ہوں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مرد بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب رویے ان کے ایسے خراب ہوتے ہیں کہ نہ لوگ ان سے بات کرنی پسند کرتے ہیں، نہ ان کے کام کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا جو رول ہے نا ایچ آر کا، ایچ آر مینجمنٹ کا، یہ ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں ڈپارٹمنٹ نے بندہ لے لیا کہ جی اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیں اور ٹرمینیٹ کر دیا۔ وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری ڈپارٹمنٹ۔ نہ وہ میرے ایک دوست تھے، وہ مزاحاً کہا کرتے تھے کہ تمہاری بھابھی کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ایچ آر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نہ آپ ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں نہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ بٹ یو گاٹ دا پوائنٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سارا، اب آپ کو کسی سے گفتگو جب کر رہے ہوں گے تو کیا چیز ایویلویٹ کرنی، اس کی آپ کہہ لیجیے علمی قابلیت دیکھنی ہے تو اس کے کانٹینٹ کو ایویلویٹ کریں، بشرطیہ آپ اس کے نالج کو جانتے ہوں، اس کی اسکل یعنی اس کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو جانتے ہوں۔ میری ایویلویشن کرنی ہوگی نا کسی نے میرے ڈپارٹمنٹ میں میری قابلیت، تو کوئی دوسرا ایچ آر مینیجر کر سکتا ہے جس کو میری فیلڈ کا پتہ ہے۔ اسی طرح آپ کے کام کی ایویلویشن آپ کی فیلڈ کا آدمی جان سکتا ہے، وہ میں نہیں جان سکتا۔ میں آئیڈیا لے سکتا ہوں مگر میں ایویلویٹ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے کسی کی طبیعت دیکھنی ہے تو اندازے پہ وہ ہر کوئی ایویلویٹ کر سکتا ہے، کامن سینس ہر ایک کے پاس ہے۔ تو پیرنٹس ہر بچے کی تربیت ایک ہی جیسے کرتے ہیں، لیکن سم ٹائمس کچھ بچے بہت اچھے اس چیز کو اڈاپٹ کر کے آگے چلتے ہیں، کچھ اس چیز کو نہیں کرتے، تو اس سے کسی سے ایک دفعہ بات کرنے سے اس کی تربیت خاندانی اصلیت کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ ایک دفعہ سے تو نہیں پتہ چلتا نا، مگر تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہو جاتا نا اس کی۔ بندے کے اپنے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے سے۔ ہاں وہ ایگزیکٹلی نا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایویلویٹ کون کر رہا ہے۔ اگر بندے کی اپنی کانسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے تو اور تم کہہ کے بھی بات کر سکتا ہوں، میں آپ سے آپ کہہ کے بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آفس انوائرمنٹ میں خواتین سے اکثر آپ کہہ کے بات کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ بے تکلفی چیک کرنے کے لیے تم اور تو سے سٹارٹ کرتے ہیں، اگر آگے سے ریسسٹنس نہ ہو تو پھر وہ کنٹینیو ہو جاتا ہے ایسے۔ ہراسمنٹ پالیسی پڑھی ہے پاکستان کی، کیا ہے اس میں؟ سر میں ایک کوشچن یہ کری تھی کہ تربیت خالی گھر سے نہیں ہوتی ہے، آپ کی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی، آپ کے پیئرز، ساری چیزیں ملٹیپل فیکٹرز ایک بندے کی۔ لیکن جو گھر میں ہے نا تربیت، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماں باپ نے تو اپنی محنت صحیح کی تھی، آگے بچے نے کام دکھا دیکھیں 3 چیزیں ہیں وہ خوش نصیبوں کو ملتی ہیں ایک ہی دفعہ زندگی میں اکٹھی، 3 چیزیں، ورنہ ان میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز کم ہوتی رہتی ہے۔ اچھے ماں باپ، اچھا ٹیچر، اچھی شریک حیات یا اچھا شریک حیات، اور اچھا باس۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو زندگی کے کسی فیز میں تینوں ہی اچھے ایک دم مل جائیں۔ یا کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے، یا کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں مراد یہ ہے، دیکھیں نا آپ جیسے والدین کی تربیت کے حوالے سے بات چلی تھی، بہت سارے بچوں کی تربیت اس وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ ماں باپ کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، اور یا ماں باپ کی آپس کی گفتگو بچہ پک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو
چھوٹی عمر کے بچے ہیں, اسکول گوئنگ ہیں یا 10, 11, 12 سال کی ایج تک, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو تمیز کے نام پر نماز, روزہ, یہ ساری چیزیں سکھائیں. دین ضرور سکھائیں, مگر امام غزالی کی ہدایت ہے کہ بچے کو 10 سال کی ایج تک اس کو تمیز اور تہذیب پہلے سکھائیں, دین بعد میں. کیونکہ جب تمیز اور تہذیب آ جاتی ہے, اخلاقیات آ جاتی ہیں, دینی اخلاقیات آ جاتی ہیں, تو پھر آپ اس کو نماز پڑھائیں. یہ ساری پریکٹسز ہیں, فاؤنڈیشن آپ کا اخلاق ہے. تو تمیز اور تہذیب جب بچے کو سکھائیں گے, اس کے اوپر جب عمارت بلڈ کریں گے نا دین کی, تو وہ ایک اچھا عالم دین بنے گا, ایک اچھا مسلمان بنے گا. اگر آپ نے یہ دینی پریکٹسز پہلے سکھا دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مجھے بہت پسند ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو ان کی گفتگو سے پہچان لیں گے. جب وہ بولتے تھے نا تو محض بولنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن کے سمجھ جاتے تھے کہ اس کا ماضی کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا. وہ چونکہ منصب نبوت پہ تھے تو اس مقام پر فائز ہو کے وہ سب کچھ سمجھ جاتے تھے. اور اس کے ایک اور آیت بھی ہے شروع کا کہ آپ ان کو ان کے چہروں سے بھی پہچان لیں گے. فیس ریڈنگ کی جو سکلز ہیں, بکس آپ کے پاس آتے ہیں, کیانہ شناسی جس کو بولتے ہیں آپ, چائنا میں باقاعدہ ایک فن ہے. کیونکہ اگر کوئی بات نہیں بھی کر رہا, خاموش ہے, تو فیس کے مختلف ایکسپریشن سے, یا ناک کی بناوٹ کیا ہے, ہونٹ کس طرح سے ہیں, آنکھوں کی بناوٹ کیا ہے. دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کے چہروں سے نور جھلکتا ہے, حالانکہ نہ بھی بولیں. کچھ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے کرختگی کا احساس ہوتا ہے. تو اگر آپ کچھ نہ بھی کہیں تو چہرہ بذات خود ایک پورا, آپ یہ دیکھیں نا وہ کہ مختلف درجے ہیں, کون کس لیول پہ قائم ہے, اپنے درجے کے مطابق وہ اپنی صلاحیتوں سے دوسرے کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. اگر کسی امپلائی کو آپ اسائنمنٹ دیں اور اس کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا مگر کیا کچھ نہیں رہا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ خوشی سے لے رہا ہے یا ناراض. اتنا لیول تو ہمارا بھی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے مراد ہی ہے. اب یہ میں نے اس کو سمرائز کر کے کنکلوڈ کر دیا ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب جب ہم نے چلائی تھی کہ آپ نے پرسنلی اور پروفیشنلی گرو کیسے کرنا ہے, تو اس کا اختتام میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپنی فیلڈ میں علمی اور ٹیکنیکل مہارت حاصل کریں, تاکہ جس پروفیشن میں آپ ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کی پہچان ایک ماہر کے طور پہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لائف میں ہیں, خواہ گھر میں ہیں, گھر سے باہر ہیں, دفتر میں ہیں, آپ کی شخصیت کو لوگ دیکھیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ اگر آپ کو کبھی کوئی مصیبت ہو, پریشانی ہو, تو وہ آپ سے بات کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں, دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں. کسی کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ فائنینشلی ہو. آپ کسی سے گفتگو کر کے اس کو حوصلہ دلا کے اس کو زندہ رہنے کی امید برقرار رکھنا, یہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں مگر مصیبت سے نکلنے کی ہمت دے دینا, یہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں حدیث پہ. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز قیامت آئے گا, حساب کتاب ہو رہا ہوگا, اور آدمی سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ آدمی حیرانی سے کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو تو بھوک نہیں لگتی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تو اس چیز سے پاک ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا, تو میری عیادت کے لیے نہیں آئے. تو وہ آدمی پوچھے گا کہ یا اللہ آپ تو ان بیماریوں سے پاک ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارے پہلو میں ایک پڑوسی بھوکا تھا, پیاسا تھا, بیمار تھا, تم اگر اس کو کھانا دیتے, پانی پلاتے یا عیادت کے لیے جاتے تو وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے تم نے میری عیادت کی, مجھے کھانا کھلایا, مجھے پانی پلایا. یہ حدیث ہے. اس سے نتیجہ میں اخذ یہ کر رہا ہوں کہ ایک آپ کی مذہبی لائف ہے مسجد کے اندر اور مصلی پہ, ایک آپ کی مذہبی لائف ہے پریکٹیکل آفس ورک کے اندر. جب آپ اپنے کولیگ کو کوآرڈینیشن یا کوآپریشن, جو بھی لفظ لے لیں, ایز پر سچویشن, جب آپ دوسروں کو اسسٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں راحت ہو. کسی کو ایمرجنسی ہے تو آپ آگے بڑھ کے اس کا کام اپنے ذمہ لے لیں. آپ فارغ ہیں مگر کوئی دوسرا مصروف ہے,
تو آپ اپنی فرصت کے لمحات دوسرے کو عنایت کر دیں. یہ جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، آپ کا یہ عمل آفس لائف میں اپریسیشن لیٹر لے لیں گے میکسیمم، اینول اپریزل میں فائنینشیل ریز لے لیں گے، مگر یہ کوئی بھی اس میں سے عمل عبادت نہیں بنے گا جب تک نیت وہ چیز نہیں رکھیں گے. ایک اپریزل ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی تو ہوتی ہیں. تو آپ یہ اندازہ کریں، آپ اینول اپریزل کے چکر میں پورا سال ضائع کر دیں، اور جو ڈیلی اپریزل آپ کے نامہ اعمال میں انٹر ہونی ہوتی ہے اس کو آپ اگنور کر دیں. تو آپ کا آفس لائف آپ کی عبادت بن سکتا ہے، بشرطیہ آپ دھیان اوپر بھی رکھیں. میں نے بتایا نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا باس آپ کی مرضی کے مطابق ہو. آپ میں سے کس کس کی ارینج میرج ہوئی ہے؟ ایک آپ کی نہیں ہوئی، ایک آپ کی ہوئی ہے، آپ کی ہوئی ہے. شادی سے پہلے ملے تھے؟ شادی کے بعد؟ دیکھو، ارینج میرج میں یہ کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی، اب آپ ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، ابھی اکٹھے رہتے ہیں، کچھ خامیوں کا پتہ چلتا ہے، کچھ خوبیوں کا پتہ چلتا ہے، پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے. پھر یہ پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس کی خامی ہے، اس کے ساتھ ساری عمر گزارنی پڑے گی، یہ اس کی خوبی ہے، اس کے ساتھ ساری عمر گزارنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. جس طرح سے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نکاح نامہ ہی ہوتا ہے نا، پتہ تو نہیں آگے کیا ہوگا. ہاں تو مراد یہ ہے، آپ لائف میں دیکھیں جو آپ کی پرسنل لائف ہے اور جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے، سچویشنز ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹرمز بدل جاتی ہیں. تو اگر آپ کا ذہن کھلے ذہن کا ہو اور لائف کو ایز اے بگ پکچر دیکھیں تو بہت ساری نیکیاں آپ گھر میں بھی کما سکتے ہیں اور دفتر میں بھی کما سکتے ہیں. جب آپ مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو حکم کیا ہوتا ہے کہ دنیا کو ذہن سے نکال کے مسئلے پہ دھیان دیں. ایسے ہی ہے. اسی طرح جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو اگر گھر کی لائف کو اچھا رکھنا ہے تو دفتر کو ذہن سے نکال کے جائیں. دفتر میں آتے ہیں تو گھر کو ذہن سے نکال کے آئیں. وہ سارا دن گھر والی بیچاری بچے اس انداز میں ہوتے ہیں کہ بابا یا شوہر آئیں گے تو ہم اپنی پرابلمز بتائیں گے. ان کو مہلت نہیں ملتی، آپ جا کے دفتر کی ساری پرابلم ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہیں. تو نہ وہ جنت رہتی ہے، اور جہاں آ کے آپ گھر والی ساری پرابلمز شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نہ یہ جنت رہتی ہے نہ وہ جنت رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایز اے ہیومن بینگ اگر بہت زیادہ پریشر میں ہے کام کے اور وہ ہنستا چہرہ لے کے گھر میں جائے، پاسبل ہے، مگر یہ اسکل ہے، یہ ذہن میں رکھے گا، یہ آسانی سے نہیں آتی. اسکل ہے، تھوڑا سی محنت کرنا پڑتی ہے، طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں، میری ایک عادت ہے، اس سے مجھے کافی مدد رہتی ہے. میں آپ یہ بتا سکتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں، اس میں سے جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے لے لیں. ایک تو کوشش کریں ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں. اسٹریس خیالات کا ہوتا ہے، اس میں سے آدھے فضول ہوتے ہیں جو صرف پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، ایکچوئل پریشانی کریٹ نہیں کرتے. وضو سے ایک تو وہ بھاگ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب نماز پہ جاتے ہیں تو کوشش کریں سجدے تھوڑے لمبے کر لیں. نماز سپیڈ سے نہ پڑھیں، سجدے تھوڑے لمبے کر لیجئے اور اس میں وہ فوکس رکھیے. وضو کی حالت میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، اور پھر آپ لائف کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں. کچھ چیزیں فکر کرنے سے نہیں ختم ہوتی، ان کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے، وہ وقت گزر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اور سٹریس کو آپ انالائز کریں سائنٹیفکلی. اس کو پرابلم ہے نا، ذہن میں ہے، پریشان ہے، تو میں اس کو کاغذ قلم لے کے لکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ میری پرابلم ہے کیا، ڈیفائن کروں پہلے لفظوں میں. میں جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پریشانی تھی، خیالات کی پریشانی تھی، پریشانی اٹ سیلف وہ ریالٹی میں نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں، بہت سارا سٹریس ہمارا وہ وہم کا ہوتا ہے، ایکچوئل سچویشن کا نہیں ہوتا. اور اگر ایکچوئل سچویشن کا بھی ہو دفتر کا، تو آپ ایز پر پالیسی اینڈ پروسیجر دیکھ لیں کہ کہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جہاں کچھ نہیں کر سکتے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی. اور جہاں کچھ کر سکتے ہیں وہ اپنے باس سے ڈسکس کر لیں، وہ اپنے کولیگ سے ڈسکس کر لیں، تو سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. اب آخری
उस दिन छुट्टी ले लें आप. जी सॉरी जी जी अच्छा, एक आखिरी बात करके फिर हम चाय समोसों की तरफ सेशन को हम एंड करते हैं. ठीक, आखिरी बात करके, अगर आपने अपने बॉस से, अपने कुलीग की जो आपके साथ ही बैठते हो, उसकी शिकायत करनी हो और इस तरह से करनी हो कि वो नाराज़ भी ना हो. अब ये मैं तमीज़ और तहज़ीब वाला एलिमेंट जो प्रोफेशनलिज़म का हिस्सा है कि आप इस अंदाज से उसकी शिकायत करें कि आप अपने मुकाम से भी ना गिरें, वो ग़ीबत भी ना बने, उसको पता चले तो वो नाराज़ भी ना हो, बॉस सुने उसको भी बुरा ना लगे. क्या कहेंगे? लेट्स से ये मुझे तंग करता है, किस तरह का तंगी होगी मसलन? हाँ बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे ही आऊँगा. मेरी लॉजिकल है, जो मेरी लॉजिक होती है एग्जैक्टली जो हमारे एनवायरनमेंट में ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी जनरली, तो मैं उसके पास यही जाता हूँ. मैंने कहा पहले तो जो रियल प्रॉब्लम है वो बताता हूँ मैं, यार ये इशू है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको टाइमली रिजॉल्व करूँ, थोड़ा सा आप वेट करें. आप सीरियस हो गए वाकई? प्रैक्टिकली तो करना ही पड़ता नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो आपकी ऑपरेशनल इशू है ना. मुझे अगर आपके बिहेवियर से कोई इशू है तो मैं अब अपने बॉस से बात करनी है, आदिल साहब से बात करूँ या मैं आपके बॉस से बात करूँ, अपने ना करूँ, तो मैं क्या अंदाज़ अपनाऊँगा जिसमें मामलात भी ठीक रहें, बिगड़े भी ना और बात बॉस तक पहुँच जाए. किसी की है जो बंदा पहले बंदे की तारीफें कर दें. हाँ जी, एक हिस्सा ही है. नहीं, मुनाफिकत नहीं है. मुनाफिकत का है यार, एक अच्छी क्वालिटी उस बंदे की बता रहा हूँ मैं. देखिए आप दो क्वालिटी है, ये सब तो अच्छा है लेकिन साथ करो जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो वो लोग सब आइडेंटिफाई हो जाता है, तो बॉस को भी कहना हो जाता है कि इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है. वो शिकायत नहीं लगती क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन होती है और बॉस उसके ऊपर काम करना है. मुराद ये है कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक है, उसी तरह मैं आऊँगा. जब आप बॉस से बात करें तो एक तो ये है कि इसका नाम लेके डायरेक्टली आप बॉस से कहें जी ये प्रॉब्लम है, इसको समझाएं. दूसरा ये हो सकता है कि आप ये कहें कि सर ये मैं देखें ना, इनकी किसी प्रॉब्लम से आपके किसी काम में हरज हो रहा है ना, उसी की तो तकलीफ़ है. तो अपने काम को हाईलाइट कर दें कि ये मैं काम कर रहा हूँ या ये मसला है, तो मुझे आप एडवाइस करें, गाइड करें कि मैं इसको किस तरह से हल करूं. खुद अपने लिए एडवाइस मांगें, उसके अंदर इसकी प्रॉब्लम मेंशन होगी ऑटोमेटिकली. जब आप कहेंगे ना ये प्रॉब्लम है इसको ठीक करें, तो वो कंप्लेन बन जाती है. आप देखें कितने दुखों से, तकालीफ से गुजरे हैं वो, हर जगह सब्र और तहम्मुल है, सब्र और तहम्मुल है. तो वो जो आप कह रही थी ना परेशानी घर की है ये वो, आप हर स्किल के पीछे सिर्फ ये एक स्किल डेवलप कर लें सब्र और तहम्मुल वाली, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपको. ये जो माँ बाप तरबियत करते हैं ना बच्चों की, या हम अपने बच्चों की करें या आपस में कुलीग एक दूसरे की करें, अगर इस शिफा यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर सब्र और तहम्मुल की एबिलिटी ना प्रैक्टिस हो रही हो, तो आप अंदाज़ा करें यहाँ कितने मामलात में लड़ाई झगड़े हैं. हेल्थ केयर इंडस्ट्री या हॉस्पिटल देख लें आपका, वहाँ चले जाएं, अगर सब्र और तहम्मुल ना हो तो ना पेशेंट दिखा सके पेशेंट को, ना पेशेंट इलाज कर सके, ना डॉक्टर इलाज कर सके. कि अगर आपके पास किसी और स्किल की कमी है ना, तो बाज़ का कॉन्फ्लिक्ट में अगर आपके पास जवाब नहीं है तो सब्र करें, खामोश हो जाएं, इससे बहुत ज़्यादा मामला जो आपके सॉल्व हो जाते हैं.